اب ہر مہینے میں یہ ایک نور کی سات بنتی ہے، ایک ایسی سات بنتی ہے جس میں پازیٹیو انرجی اپنے پورے عروج کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ جو پازیٹیو انرجی ہے یہ جب اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو انسان اس وقت اتنا جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ محسوس کرے اللہ کے اس نور کو اپنے وجود میں، اور اگر ایک سیکنڈ کے 1000 حصے کے لیے بھی آپ اللہ کے نور سے جڑ گئے تو دعا تو آپ کی قبول ہو ہی جائے گی، باقی سب کچھ جو نور اور کرم اور رحمت اور جو آپ کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا فضل ہوگا وہ سب بونس سمجھیے۔ اس کی انرجی ایک قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، اور پھر وہ انرجی اتنی شاندار ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھیں کہ ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جاتی ہے۔ اور اس بار جس صورت کے ساتھ یہ ساتھ میچ کری ہے وہ قلب قرآن کہلاتا ہے۔ اس بار اس کا ٹائم 3 گھنٹے 47 منٹ یا صرف 227 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہ ٹائم جو ہے یہ بہت اہم ہے، خواب پورے ہونے کا وقت ہے۔ صرف خواب دیکھنے ضروری نہیں ہوتے، خوابوں کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور ان کوششوں کے کامیاب ہونے کا وقت ہے۔ دنیاوی اور دینی عروج کا وقت ہے، مشکلات سے آزادی کا وقت ہے، کاروباری ترقی کا وقت ہے، زندگی میں آسانیوں کا وقت ہے، نئے وینچر شروع کرنے کا وقت ہے، خاص طور پہ ڈوبی ہوئی رقم کسی بھی حال میں، کسی انویسٹمنٹ میں، کسی ادھار میں، کسی جگہ ڈوبی ہوئی رقم واپس آنے کے بڑے روشن امکانات ہیں۔ بس کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اور پھر میں آپ کو کچھ طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ طریقہ جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ سارا علم ساتھ کی انرجیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ اہم ترین اس لیے کہ اس ویڈیو کی ڈیمانڈ آپ سب لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اہم ترین اس لیے کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ ویڈیو جو ہے وہ جتنے زیادہ چینلز پہ اپلوڈ کر سکوں وہاں پہ کروں اور آپ تک یہ ڈیٹا پہنچاؤں۔ اہم ترین اس لیے کہ اس ویڈیو کے ساتھ میری ایک جذباتی اٹیچمنٹ بھی ہے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ویڈیو کے تھرو اگر کوئی ایک بندہ یہ کوشش بھی کر لے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے تو نہ صرف اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، بلکہ وہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے ایک ایسا اثاثہ بن جائے گا جو آخرت میں فائدہ دے گا۔ وہ ہے دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ، دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ جدید کوانٹم انرجیز کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں۔ اس میں جو ہے وہ اسٹرالوجی شاید اتنی اہم نہیں ہے، اس میں علم سات یا کوانٹم انرجیز جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، زندگی کا موت سے بھی جوڑا ہے، روشنی کا تاریکی سے بھی جوڑا ہے، انسان کا جو ہے وہ روح سے بھی، جسم کا روح سے جوڑا ہے۔ تو انسان کے اندر بہت سے راز ہیں، اور انسان کے اندر بہت سے ایسے سیٹلائٹس ہیں کہ جو اگر اس نے ایکٹیویٹ کر لیے تو اس کے اور اللہ کے درمیان فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اللہ قریب آ جاتا ہے، اللہ کا نور وجود پہ آ جاتا ہے، اور پھر انسان کے اوپر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ مومن پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کا نور کیا ہے؟ یہ ہمارے ارد گرد کی پاکیزگی، ہمارے جسم کی پاکیزگی، ہماری روح کی پاکیزگی، ہمارے ماحول کی پاکیزگی، ہمارے سوچ کی پاکیزگی، ہمارے خیال کی پاکیزگی، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ نور کہلاتا ہے۔ اب ہر مہینے میں یہ ایک نور کی سات بنتی ہے، ایک ایسی سات بنتی ہے جس میں پازیٹیو انرجی اپنے پورے عروج کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ جو پازیٹیو انرجی ہے یہ جب اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو انسان اس وقت اتنا جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ
محسوس کرے اللہ کے اس نور کو اپنے وجود میں، اور اگر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ اللہ کے نور سے جڑ گئے تو دعا تو آپ کی قبول ہو ہی جائے گی۔ باقی سب کچھ جو نور اور کرم اور رحمت اور جو آپ کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ سب بونس سمجھیے۔ اب دعا کی قبولیت کے ساتھ میں چونکہ اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہوں، اور وہ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں +500 GMT یعنی PST، پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق۔ اب پوری دنیا میں مختلف ٹائم زونز ہیں، ہر ٹائم زون کی شخصیت نے اس کو اپنے ٹائم زون کے مطابق کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اس بار جو دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ بن رہی ہے اس کا وقت نسبتاً کم ہے، یعنی اس بار یہ جو اس کی تاریخ بن رہی ہے، پہلے اس کا ذکر کر لوں، پھر اس کے ٹائم سلاٹ کا ذکر کر لوں، پھر بتاتا ہوں کہ یہ کون سی قرآن پاک کی صورت کے ساتھ میچ کر رہا ہے اور اس کی خصوصیات کیا بن رہی ہیں۔ 28 جولائی بروز منگل، یہ 7 کا جو وقت بن رہا ہے، اور یہ وقت بنے گا 7:29 PM، یعنی 28 جولائی 2026 منگل کا دن ہوگا، 7:29 PM یا 1929 آورز +50 GMT کے مطابق اس کا وقت سٹارٹ ہوگا، اور 11:16 PM 11:16 PM یا 23:16 آورز کے اوپر اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس بار اس کا ٹائم 3 گھنٹے 47 منٹ یا صرف 227 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہ ٹائم جو ہے یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن پاک میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ایک تمہیدی جملہ بول کے پھر میں واپس جاتا ہوں، کہ قرآن پاک کی کسی نہ کسی صورت سے یہ نور جو ہے، اس 7 کا جو نور ہوتا ہے وہ میچ کر جاتا ہے، اس کی انرجی ایک قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، اور پھر وہ انرجی اتنی شاندار ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سمجھیں کہ ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جاتی ہے۔ اور اس بار جس صورت کے ساتھ یہ 7 میچ کری ہے وہ قلب قرآن کہلاتی ہے، سورہ یاسین کے ساتھ اس کی جو ہے وہ انرجی میچ کری ہے، اور حدیث کے مطابق قرآن پاک کا جو دل ہے، قلب القرآن، وہ سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان کے بعد جو ہے اس کی انرجی ایگزیکیوشن کے طور پہ سورہ مزمل سے بھی میچ کر جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحانیت کے عروج کا وقت ہوگا، خاص طور پہ وہ لوگ جو روحانی پریکٹسز کرتے ہیں، کوئی ورد وغیرہ یا وظیفے وغیرہ کرتے ہیں اور اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پا رہے، تو یہ 7 ان کی منزل کا نشان بہت قریب کرنے کا باعث بنے گی۔ خواب پورے ہونے کا وقت ہے، صرف خواب دیکھنے ضروری نہیں ہوتے، خوابوں کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور ان کوششوں کے کامیاب ہونے کا وقت ہے۔ دنیاوی اور دینی عروج کا وقت ہے، مشکلات سے آزادی کا وقت ہے، کاروباری ترقی کا وقت ہے، زندگی میں آسانیوں کا وقت ہے، نئے وینچر شروع کرنے کا وقت ہے، خاص طور پہ ڈوبی ہوئی رقم کسی بھی حال میں، کسی انویسٹمنٹ میں، کسی ادھار میں، کسی جگہ ڈوبی ہوئی رقم واپس آنے کے بڑے روشن امکانات ہیں۔ بس کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اور پھر میں آپ کو کچھ طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ طریقہ جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ سارا علم 7 کی انرجیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل شکرانے کے، یعنی جس کے گھر جانا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو پیش کر سکتے ہیں نا۔ اب اللہ کے گھر جانا ہے، اللہ سے اپنی جو ہے وہ دعا کرنی ہے، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بہتر کرنا ہے، تو اللہ کو تو ہم کچھ نہیں دے سکتے نا، سوائے اس کے کہ اس کی بارگاہ میں اپنا گریٹیٹیوڈ، اپنا شکریہ پیش کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو پھر آپ نے جو ہے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ اب اللہ کا تو شکریہ ادا کر لیا، لیکن جس کی وجہ سے اللہ کا تعارف ہوا، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لولا لما خلقت الافلاق کی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کوئی کچھ کرنا پڑے گا نا، اس کا بھی تو احساس کرنا پڑے گا، اس محبت کا، اس پیار کا، اس خلوص کا، اس رحمت للعالمین کے مجسم روپ کا۔ شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود پاک، سرکار اور ان کی اہل بیت اطہار، ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے وہ پیش کریں۔ اس کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں، پھر دوبارہ درود پاک کم سے کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے، اور درود سرکار اور آل پاک کی بارگاہ میں درود پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ سرکار نے کہا تھا تم میں سے
جو بھی مجھے اور میری آل کو علیحدہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو درود سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ پہ کٹا پھٹا درود مت بھیجا کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کٹے پھٹے درود کا مطلب کیا؟ مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو۔ تو سرکار اور ان کی آل کے اوپر درود پاک کا جو ہے ایک نذرانہ پیش کریں، کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح 5 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور پھر سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ۔ اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، پھر سورہ علم نشرح 5 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر درود پاک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور جو ہے وہ دعا کریں۔ اس کے بعد دعا سے پہلے دوبارہ درود پاک، کم سے کم ایک تسبیح، سرکار اور ان کی اہل بیت اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں پیش کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی دعا کریں۔ اور دعا خلوص کا نام ہے، دعا احساس کا نام ہے، دعا اس محبت کی اکنالجمنٹ کا نام ہے جو اللہ انسان سے کرتا ہے، اس محبت کی اکنالجمنٹ کا نام ہے جو رحمت للعالمین سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے، یہ اس محبت کی اکنالجمنٹ کا نام ہے جو انسان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریبی ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریبی نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ سے محبت نہیں کرتے۔ میرے لیے، میرے چینل کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔